اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکمران دیا وہ بھی بسطتاً فی العلم والجسم، اور علم میں بتاتا ہوں، علم میں بھی سب سے زیادہ علم عمران خان کے پاس ہے۔ اقتدار کا علم جو عمران خان کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں۔ اس وقت دنیا جو چلا رہے ہیں امریکہ اور یورپی ممالک، مولانا کو تو ان کی زبان تک نہیں آتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اس حضرت کی گفتگو سنی، اس میں جو اس نے موقف اختیار کیا ہے اس کے اندر دو قباحتیں ہیں۔ ایک تو اس نے تعریف میں تجاوز کیا ہے، اور دوسری بات ہے کہ ایک عالم کی اس نے توہین کی ہے، اور اپنے لیڈر کو بسطتاً فی العلم کہا کہ وہ علم میں بڑھ چڑھ کر ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ واقعی آیا یہ علم میں بڑھ کر ہے اور واقعی بسطتاً فی العلم ہے، تو ہم نے اس کو نہیں پایا۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو ہے نا یہ علم ریاضی میں یہ فعل ہے، اور یہ کیسے حساب لگاتے ہیں وہ آپ خود سنیں۔ یہ ذرا سنیں، ہمارے دور میں ہم جب آئے تھے 1680 اور صدام دنی تھی، تو یہ آپ نے سن لیا کہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ 1680 یعنی 1780 بنتے ہیں، لیکن اس نے کیا کہا 1680۔ یہ تو اس کے جو ہے نا ریاضی کا علم ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ صاحب اور صاحبہ میں فرق نہیں کر سکتا کہ صاحب کس کو بولتے ہیں اور صاحبہ کس کو بولتے ہیں۔ تو آپ یہ بھی سن لیں کہ یہ مرد کا نام لیتے ہوئے آخر میں کہتے ہیں صاحبہ۔ میں بلاول بھٹو صاحبہ کی طرح، یہ تو اس کا علم ہے عربی سے متعلق، اور قرآن کا علم وہ بھی اس میں نہیں ہے، کیونکہ جو آدمی جو ہے قرآن کے الفاظ نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیچارہ اس سے کیسے واقف ہوگا؟ تو یہ خاتم النبیین نہیں پڑھ سکتا، تو آپ یہ بھی سن لیں۔ خاتم النبیین بحیثیت خاتم النبیین، خاتم النبیین، روز قیامت، روز قیادت، روز قیامت، روز قیامت۔ اس میں ہم نے بھی اسلام اور روحانیت کوئی بھی دستاویزات نہیں ہے۔ تو اب ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ یہ بسطتاً فی العلم کیسے ہیں۔ ہمارے اوپر یہ بات واضح ہو گئی کہ اس نے تعریف میں حد سے تجاوز کیا، اور حد سے تجاوز کرنے میں کچھ خرابیاں ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ کسی کی تعریف کرنا اس میں کچھ خرابیاں ہیں۔ مثلا جو تعریف کرتا ہے کسی کا، ایک تو اس میں جھوٹ ہوتا ہے، جیسے حضرت نے کیا کہ ایسا تعریف کر دیا کہ جو بالکل مصداق ہی نہیں، اور جو اس کے اندر بالکل ہے نہیں، ایک تو یہ جھوٹ ہے۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ اگر آپ نے ظاہر میں تعریف کر دی کسی کی اور دل میں آپ کا جو ہے نا اس سے محبت نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں منافقت۔ اگر آپ کی واقعی اس سے محبت ہے دل میں پھر تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے جو ہے دل میں اس کی محبت نہیں ہے اور آپ نے ظاہر میں اس لیے آپ نے تعریف کیا تاکہ وہ جو ہے اس کی نظروں میں بڑھ جائے اور آپ کی قدر ہو، تو یہ تو منافقت۔ اور ایک خرابی یہ ہے کہ آپ جس کی تعریف کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے گا، اور اس کی وجہ سے اور اس کے نتیجے میں وہ روحانی، اخلاقی، دینی موت کا شکار ہو جائے گا۔
اور اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا تعریف کرنے سے منع فرمایا۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے دوسرے شخص کی تعریف کی اور خوب بڑا چڑھا کر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اسے ہلاک کیا، یا یہ فرمایا کہ آپ نے اس کی کمر توڑ دی۔ تو گویا اس حدیث میں بے حد بے جا تعریف کرنے کو ہلاکت اور قتل سے تعبیر کیا، تو لہٰذا تعریف میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ جو بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ تعریف میں تجاوز نہ کرو، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حد سے تجاوز کیا، بلکہ تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اگر کائنات میں حد سے زیادہ کسی کی تعریف کرنا جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق تھے، لیکن اللہ کے رسول نے منع فرمایا، تو اور کون ہے جو اس تعریف کا مستحق ہے؟ تو لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اس کی گفتگو میں جو دوسری خرابی ہے وہ اس نے ایک عالم کی توہین کی ہے۔ اگر آپ کو کسی عالم سے اختلاف ہے یا کسی سے بھی اختلاف ہو، آپ اس کی جو کوتاہی ہے وہ اس کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ دنیا میں تو ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، نبی نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے، تو اس میں جو ہے وہ غلطی کر سکتا ہے، اور آپ کو اعتراض کا حق ہے، لیکن اعتراض کرنے کی بھی حدود ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کی گستاخی شروع کریں اور توہین شروع کریں۔ اسی طرح کسی عالم کی توہین کرنا اور اس سے بغض رکھنا، علماء نے لکھا ہے فتاوی علمگیریہ میں بھی کہ کسی عالم سے بغیر کسی سبب کے بغض رکھنا اس کے ایمان پر کفر کا اندیشہ ہے، یعنی ایمان جانے کا اور سوء خاتمے کا خطرہ ہے۔ اور تاریخ جو ہے وہ واقعات سے بری پڑی ہے کہ جس نے عالم کی توہین کی ہے اس کا خاتمہ کیسا ہوا۔ تو لہٰذا اگر آپ کو اعتراض ہے، آپ کو اختلاف ہے، آپ بے شک اختلاف سامنے رکھیں، یہ نہیں ہے کہ ایک عالم کی توہین کریں۔ اب اس میں کیا مناسبت؟ ایک طرف عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے اور مفتی بھی ہے، اور دوسری طرف جس نے مدرسے کا شکل ہی نہیں دیکھا ہے، مدرسے میں گیا نہیں ہے، آپ اس کو بسطتاً فی العلم کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جس نے اپنے 20 سال مدرسے میں لگائے، 16 سال مدرسے میں لگائے، اپنی آدھی زندگی جو ہے اس نے مدرسے میں لگایا، آپ اس کو جو ہے وہ بسطتاً فی العلم کا ضد قرار دے رہا۔ تو لہٰذا اختلاف کی بھی کوئی حد ہے، اور بغض کے جو ہے وہ یہ مرض اپنے دل سے نکالے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسی طرح خرافات اور تعریف میں بے جاوز کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔